قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا تو اللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دیں گے، جماعت میں نکلنے کی توفیق دیں گے، قرآن پڑھنے کی توفیق دیں گے، دعا مانگنے کی توفیق دیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کا ہمارا مسجد میں آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو ہم مسجد میں آ سکتے تھے؟ بھائی اللہ توفیق نہیں دیتا تو ہم روزہ رکھ سکتے تھے کرنا، لیکن اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ نے سحری میں اٹھایا، چلو بھی برکت والا کھانا کھاؤ۔ جب بھی سحری کرنے کے لیے بیٹھو تو بچوں سے کہو کہ برکت والا کھانا ہے۔ کیا کہو؟ سحری میں برکت ہے کہ برکت والی روٹی لاؤ۔ بیگم کو کیا کہو کہ برکت والا سالن لاؤ، برکت والی روٹی لاؤ، برکت والی چائے لاؤ۔ کہ برکت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے برکت والا کھانا وہ شروع کرواتا ہے ہم کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ اس میں برکت ہے۔ کہ گھر میں ماحول بناؤ کہ جب بھی کھانے بیٹھو یا سحری کرنے تو یہ کہو چلو بھی برکت والا کھانا کھاؤ، برکت والا کھانا، پھر سحری میں بیٹھو پھر برکت والا کھانا کھاؤ، برکت والا پانی پیو۔ یہ پہلی توفیق ملی کہ پورا دن اللہ نے جو ہے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، 27ویں شب تک اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جتنا کیا کرنا ہے، آ جاؤ، آپ آ جاؤ، میں دیکھو آپ آ جاؤ، آپ خود کر لو۔ آنے دو بھی ہمارے والد صاحب مؤذن صاحب کو آنے دو، جگہ دے دو، جگہ دے دو، جگہ دے دو بھائی۔ کیونکہ مجمع بہت ہے، دور دور سے آتا ہے مجمع، اس لیے یہ مختصر بات عرض کرتا ہوں جو اہم ہے۔ اور وہ کیا کہ اب اللہ جل جلالہ ہو گیا ٹھیک کہ اللہ جل جلالہ زیادہ تمام فاس کرو تو آواز پھٹے گی، اتنا بھی خیال رکھیے بیٹی، جس کا جو گھوڑا ہو اسی سے ناچے۔ یہ مثال مشہور ہے، جس کی جو اس لائن کا جو ماہر وہی کرے۔ بھائی میں معمار تو نہیں ہوں لیکن یہ ٹیڑھی ہو گئی، بتا دوں گا کہ یہ ٹیڑھی ہے۔ ہم لوگ مجموعے میں جاتے ہیں نا تو وہ زیادہ جو میں کو آگے پیچھے کرے تو آواز اور خراب ہو جاتی ہے۔ خیر، تو آج کے اس مجلس میں کچھ نیتیں کرنی ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ سارا مجمع ماؤں بہنوں کا، بھائیوں کا یہ نیت کرے کہ ہمیں مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور آج کی اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ ہم نے بہت غلط زندگی گزاری، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، اور ہم نے بہت غلط کام کیا۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ یہ اللہ خود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو خود ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے اے بندہ تو تیری طاقت کو بتا دے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں میری شان کے مناسب ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسوء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسوء اللیل۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب اللہ کتنا کریم ہے کہ تم ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں گنہگار بندے آ جائے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ رات کے گنہگار کو دن میں کہتے ہیں کہ رات کے گنہگار دن میں کہتے ہیں، اور رات کا گنہگار تو آ جائے میں تجھے معاف کر دوں۔ اور وہ رات میں کہتے ہیں کہ وہ دن کے گنہگار دن میں کہتے ہیں، اور رات کے گنہگار آ جائے میں تجھے معاف کر دوں۔ تو یہ رات میں اللہ جل جلالہ والوں خصوصی رحمتیں اتارتے ہیں۔
27 शब्द. اس کے لیے سب سے پہلے تو آدمی یہ نیت کرے, یہ عزم کرے کہ بھئی بہت 27 شبیں گزر گئی, بہت رمضان گزر گئے, اور بہت میری زندگی پتہ نہیں کہاں کہاں غفلت میں گزری. اے اللہ, اس رات میں تو مجھے معاف کر دے. پچھلی جو گناہوں کی زندگی گزری ہے, اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے, کرنے والا اللہ کو پسند نہیں. ارے میں نے گناہ تھوڑی کیا یار, ارے میں نے کیا. کرنے والا اللہ اس کو جو ہے اٹھا کر پھینک دیتے, اور جو تعجزی کرے کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, میں تیرا خطا کار بندہ ہوں, آج کی رات میں تیرے دربار میں آیا ہوں, تو اللہ اپنی باہوں میں لے لیتے, معافی کا قلم پھیر دیتے. ایک آدمی تھا جو 70 سال سے بت کو پکار رہا تھا. ایک دن اس کی زبان پر غلطی نے یا سنم یا سنم یا سنم 70 سال سے ایک مرتبہ اس کی زبان پر غلطی سے نکل گیا یا سمت. اللہ کو پکارا, اللہ نے کہا, فوراً کہا اللہ نے لبیک لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے حاضر ہوں, بتا کس چیز کی ضرورت ہے. فرشتے نے کہا اللہ پاک 70 سال سے اس نے بت کو پکارا ہے, آج آپ کو پکارا, آپ نے فوراً جواب دے دیا. اللہ نے کہا 70 سال سے یا سنم کہہ رہا تھا, اور میں 70 سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھے پکارتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں اگر مجھے میرا بندہ دن میں پکارتا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں, رات میں پکارتا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں. کریم. اور اس سے آگے کی بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بہت جگہ پر مغفرت کے وعدے کیے ہیں. میں آپ کو امید دلا رہا ہوں, نا امید مت بننا. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا, بے ایمان ہوگا مایوس ہو جائے گا. مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ مایوس ہو کرنا, یہ اپنے بچوں کو وصیت کرنا کہ بیٹو ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. امید, اللہ سے امید رکھو, اچھی امید رکھو. اللہ کہتے ہیں میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اور بڑے سے بڑا گنہگار ہوگا. اس رات میں اگر وہ ہاتھ اٹھا کر ہنستے ہنستے معافی مانگ لے گا, اللہ معاف کر دے گا. شرط ایک ہے کہ پچھلی توبہ کرو. چوری کی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے, شراب پی ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, اب میں شراب نہیں پیوں گا. اے اللہ میں نے چوری کی, اے اللہ جس کا مال ہے میں دے دوں گا, تو مجھے معاف کر دے. تو آج میں توبہ کرانا چاہتا ہوں, کرو گے انشاءاللہ بھائی. پچھلی زندگی کی جو گناہ ہو گئے اللہ کو معلوم ہے. یہ مجمع پہ بیٹھا ہے, کچھ پتا نہیں ہمارے پاؤں جو ہے کہاں کہاں جا کر آئے ہیں, کون سے ٹھہروں میں ہم گھومے, کون سے اڈوں پر ہم گئے, پتا نہیں ہمارے آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے, پتا نہیں ہمارے پیٹوں میں کیا کیا چیزیں ہم نے ڈالی ہیں, پتا نہیں کس کا ظلم کر کے مال لیا ہے, پتا نہیں چوری کر کے کیا ڈالا ہے, پتا نہیں کسی کو ستا کر کیا. ہماری یہ زبان ہے, اس زبان سے پتا نہیں ہم نے کتنے کے دل توڑے ہیں. ہمارے یہ کان ہے, کچھ پتا نہیں ہم نے ان کانوں سے کتنے گانے سنے, کتنے موسیقی سنی ہے. کہ ہمارے یہ دماغ ہے, اس دماغ سے ہم نے پتا نہیں کتنے غلط پلانا تیار کیے ہیں. کہ ہمارا بدن ہے پتا نہیں کہاں کہاں جا کر آیا ہے, لیکن آج اللہ نے 27 شب میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی. چلا جا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے, شام کا بھٹکا ہوا صبح کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی, تو موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر معافی مانگنے کے لیے, پانی مانگنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے, امت سے توبہ کرانے کے لیے جنگل میں نکلے. پوری قوم جمع ہو گئی, بے اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ میں پانی دے. فوراً دعا مانگنی شروع کی, اللہ نے وہی بھیجی, اے موسیٰ تیرے مجمع کے اندر ایک گنہگار پاپی بیٹھا ہے, 40 سال کا پاپی. میں اس لیے حدیث سنا رہا ہوں کہ ہمارے اس مجمع میں 50 سال کا پاپی بیٹھا ہوگا, کوئی 60 سال کا پاپی بیٹھا ہوگا. فرق وہی ہے, اے موسیٰ
معافی مانگنے کے لیے جمع تو ہوئے تم اور لوگوں کو جمع بھی کیا ہے، لیکن تمہارے مجمع میں 40 سال کا پاپی بیٹھا ہے، وہ جب تک بیٹھا رہے گا تیری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اسے نکال اپنے مجمع میں سے، وہ منحوس آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے، شقی ہے، خراب ہے، میرے دربار سے میں نے اس کو دھکا دے دیا ہے، اسے نکال اپنے مجمع میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائیو دیکھو بھائیو، میں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن مجھے وہی آئی ہے، میرے مجمع میں کوئی پاپی بیٹھا ہوا ہے گنہگار 40 سال کا، مہربانی کر کے وہ کھڑا ہو جائے، اس کے گناہوں کی وجہ سے کسی کی آمین قبول نہیں ہوگی، میری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ خدا کا کرنا وہ پاپی سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اللہ سے دل میں معاملہ کیا۔ میں بھی آپ کو کہتا ہوں اپنے اللہ سے دل میں معاملہ کرو، اس نے اللہ کے دل میں، اور اللہ نے کہا اللہ پاک میں ہی پاپی ہوں جو موسیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں، اے اللہ پاک تو جانتا ہے 40 سال تک میں نے گناہ کیے ہیں، 50 سال تک میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ پاک 40-50 سال تک تیرے میرے ایپ پر پردہ ڈالا ہے، تھوڑا سا پردہ اور ڈال دے، اب وہ گناہ نہیں کروں گا۔ زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں، دل میں، وہ دل کے خیالات کو پڑھتا ہے۔ اے اللہ اگر میں سارے مجموعے میں سے کھڑا ہوا تو لوگ کہیں گے کہ یہی بدماش ہے، یہی خراب آدمی ہے، لوگ کہیں گے اے اللہ 40 سال تک تو نہیں تو پردہ ڈالا ہے، تھوڑا سا پردہ اور ڈال دے، اب میں تمہیں نہیں کروں گا۔ روایتوں میں اتنا کہنا اور بادل آنے شروع ہو گئے، بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک اب میرے مجمع میں سے کوئی اٹھاتے ہیں نہیں، یہ بادل کیسے آ گئے، یہ پانی کیسے آ گیا، کوئی اٹھا نہیں ہے، یہ پانی کیسے آ رہا، بارش کیسے آ رہی ہے؟ تو یہ فرمایا اللہ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بھیج رہا ہوں، وہی پاپی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پر ذرا تھوڑی وضاحت کرو، تشریح کرو، میں سمجھا نہیں۔ یہ کہا وہی پاپی جس کے گناہوں کی وجہ سے تمہاری آمین رکی ہوئی تھی، تمہاری دعا رکی ہوئی تھی، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس سے صلح کر لی۔ آپ کے اس رات میں توبہ کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منوا لو۔ گناہوں کی وجہ سے یاد رکھنا، گناہوں کی وجہ سے رب روٹھ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے برکتیں روٹھ جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، فرشتے روٹھ جاتے ہیں، زمینیں روٹھ جاتی ہیں، سمندر روٹھ جاتے ہیں، ہوائیں روٹھ جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے سب کو اللہ اٹھا دیتا ہے۔ بہاریں روٹھ گئی کہ زمینیں روٹھ گئی، یا زمینیں جو حرکت کرنے لگتی ہے وہ روٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے اللہ نے کیا کہا اے موسیٰ میرا بندہ تھا، اس نے توبہ کر لی، میں نے صلح کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کریم ہے، دل میں ہی معافی مانگو گے نا اللہ معاف کر دے گا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اے اللہ پاک اتنا بڑا پاپی میری امت میں کون ہے، ذرا مجھے اس کا عطا پتا تو بتا دے، اس کا موبائل نمبر، اس کا عطا پتا کا مطلب وہ رہتا کہاں ہے، موبائل سے زمانے میں تھا نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا، اس کا ایڈریس وہ ہے کون، ذرا میں دیکھوں تو صحیح بدماش ہے کون کہ جس کی وجہ سے پوری قوم پریشان تھی، اس کا ایڈریس تو بتا دے وہ کون ہے۔ اللہ نے پھر وہی بھیجی اے موسیٰ میں نے چغلی کرنے سے منع کیا ہے، میں منع کروں کہ چغلی مت کرو اور میں خود کسی کی چغلی کروں یہ میری شان کے خلاف ہے، اس سے توبہ کر لی، میں نے صلح کر لی کریم۔ اس کے لیے آج کے مبارک رات میں اب یہ جو بیان کا تو وقت ہے نہیں، مجمع بہت ہے، بارش آ رہی ہے، مجھے تو کچھ باتیں جو اہم ہمارس کرنی ہے، نکاح ہے کیا جو باتیں اہم ہمارس کرنی ہے وہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہمیں اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ، اور سارا مجمع یہ عہد کرے پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے کہ اللہ کو ہمیں معاف کر دے، اب وہ گناہ نہیں کریں گے، کہو وہ گناہ نہیں کریں گے، کہ اللہ اب ہم چوری نہیں کریں گے، کہ اللہ اب ہم زنا نہیں کریں گے، اور بڑے بڑے جو گناہ جو تمہیں ہمیں روکا ہے، صغائر کبائر اللہ نے روکا ہے،
سارا مجمع یہ عہد کرے کہ آپ سے صغائر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، کبائر سے بھی بچائیں گے، لمن سے بھی بچائیں گے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائیں گے. یہ عہد کرتے ہو انشاءاللہ؟ یہ میرے ساتھ عہد نہیں ہو رہا، یہ میرے واسطے سے اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو ایک بیچ میں ڈاکیا ہوں. ڈاکیا ہوتا ہے کوئی پیغام پہنچانے والا، آپ سمجھے نا. کتابیں لکھتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی یہ تو میں نے بڑوں کی باتیں لکھی ہیں. ایک ڈاکیا ہوں، ڈاکیا جو پہنچا دیتا ہے گھر پر جا کے، لو بھائی یہ تمہارا خط ہے، اس کو پڑھتے رہو. تو یہ توبہ کرو کہ اب انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ. اور یہ نیت کرو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے اور قرآن شریف پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ، اور صبح شام کی تسبیحیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور وہ جو پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے. یہ بڑے بڑے اللہ کے احکامات ہیں. پڑوسیوں کو مت ستاؤ، ماں باپ کا حق ادا کرو، بیوی بچوں کے لیے حلال لقمے کی کوشش کرو، چوری سے بچو، زنا سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، کسی کو دھوکہ دینے سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، بدنگاہی سے بچو، اور دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ.